हेलो। कहाँ गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो कहाँ गए? जी भाई, क्या नाम है आपका? अरे मैं बात कर रही हूँ, अभी आपने रोका तो खाना खा रहे थे, आप खा लिए? हाँ, खाना खा रहा था, आपका फोन आया। क्या नाम है? नंबर आपका सेव कर लेता हूँ। मत करिए उसको, हम्म। मत करिए। तो नंबर सेव ना करें आप? क्या हो गया इतनी देर से? आप फातिया और इसाले सवाब, फातिया इसाले सवाब, क्या जानना क्या है? एक लाइन में सवाल कीजिए और एक लाइन में जवाब लीजिए। इतना घुमा फिरा क्यों रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि इसकी हराम आप क्यों कहते हैं? किसको हराम कहा? फातिहा। भाई, फातिया तो कुरान की आयत है, सूरह अल फातिहा, उसको कौन हराम कहेगा? हाँ, फातिहा से मुराद अगर खाना सामने रख के, या नई दुकान खुली है, या नया मकान बन रहा है, या ऑफिस हो रहा है, या किसी की शादी हो रही है, या किसी की मैयत हो गई है, तो फातिहा देना, इसको हम लोग मेरे भाई समझते हैं कि ये मेरे भाई दीन में बिदअत है, और ये मेरे भाई एक दीन में इजाद करता नया काम है, जिसका ठिकाना जहन्नम है। तो गोया फातिहा देना मेरे भाई गुनाह का काम है, ये सवाब का काम नहीं है। अरे तो कुरान की आयत ही तो पढ़ रहे हैं, हम्म। कुरान की आयत पढ़ रहा है कोई? कुरान की क्या हो? आयत पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ। तो ये बताइए, टॉयलेट में अगर कोई कुरान की आयत पढ़ेगा तो ये आपके वहाँ जायज है? वो आपके होता हम्म। आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं, मेरे वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं भाई, आप ही के वहाँ है ना। देखिए, उसूल आपका है कि कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, उसका तरीका क्या है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे क्या लेना देना? कुरान ही तो पढ़ रहे हैं ना, अब कुरान पढ़ रहे हैं। चाहे टॉयलेट में पढ़ें, चाहे खाने के सामने पढ़ें, या दुकान में पढ़ें, या शादी पे पढ़ें, या मैयत पे पढ़ें, बस क्या मना क्यों कर रहे हैं? कुरान ही तो पढ़। तो यार, ये कोई बात होती है? अल्लाह का कलाम भी हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिखाया। अपनी अकल से नहीं पढ़ना है कि टॉयलेट में, बाथरूम में, खाना सामने रख के, मैयत पे, शादी पे। आपको कुरान पढ़ना है, आप कुरान पढ़िए, लेकिन खाना सामने रख के फातिया देना, फातिया का पूरा पैकेज, कि सूर्य फातिया पढ़ना है, चारों कुल पढ़ना है, अव्वल आखिर अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद भेजना है, और उसको मेरे भाई सवाब का काम समझना है, तो ये काम हो जाएगा नया चीज। तो नई चीज हमको ज्यादा नहीं करना है, हम कुरान पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं। आप अपनी दुकान पे, मकान पे, शॉप पे, ऑफिस में डेली कुरान पढ़ो भाई, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद अपने ऑफिस में पढ़ता हूँ, लेकिन फातिया नहीं देता हूँ, क्योंकि फातिया देना मेरे भाई मेरे नबी से साबित नहीं है। तो बहुत सी चीजें साबित नहीं, हाँ, तो बहुत सी चीजें हम नहीं करते हैं। कुछ करते भी। जैसे मोबाइल पे आप बता रहे हैं सवाल जवाब ही कब होते थे उस टाइम। देखिए, ये दीन नहीं है भाई। अभी मैं कितनी देर से आपसे कह रहा हूँ कि बिदअत की तारीफ होती है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी ना तो असल मौजूद हो, ना उसकी बुनियाद मौजूद हो, उस काम को अगर हम मेरे भाई एक मिनट, दीन समझ के सवाब की नियत से करेंगे तो बिदअत हो जाएगा। सुनिए, ये आई हम्म। प्लस टीवी भाई ये कहाँ से साबित है चलाना इसका? ये तो मेरे भाई अच्छी सुन्नत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। भाई हंसिए उसमें ना, इस मेरे भाई मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने मेरे दीन में अच्छा तरीका इजाद किया तो उसको भी सवाब है, और उस पे चलने वाले को भी सवाब है। और जिसने मेरे दीन में कोई बुरा, मतलब यहाँ पे काम इजाद नहीं है, तरीके की बात हो रही है। अच्छा तरीका और अच्छा नया काम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा तरीका क्या है? आइए समझा देता हूँ आपको। अरे भाई, सुन तो लीजिए, आप लोग समझने के लिए फोन करते हो या बहसबाजी के लिए करते हो? अब आपने बहुत अच्छी लगी, अब मैं आपको हम्म। ये अच्छा तरीका है गरीबों तक खाना पहुँचे, कदम पहुँचे, ये अच्छा तरीका भाई, है। आवाज थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से, ये चीख कह रहा चिल्ला हूँ के कि बोलिए। काम पढ़ के अगर किसी गरीब को खाना पहुँचे ये अच्छा तरीका है ना? हाँ, ये गलत तरीका है ना, ये अच्छा तरीका नहीं, नहीं है। आप कह रहे हैं कोई अच्छा तरीका है तो ये अच्छा तरीका नहीं है। ये काम इजाद कर दिया, तरीका इजाद नहीं किया है। अरे तो भाई कलाम ये फर्क अगर आप समझ जाएंगे ना, तो इसी में तो मेरे भाई सारा खेल है। मुस्लिम शरीफ की जो हदीस में अरबी में मेरे भाई अल्फाज है, वो है सुन्नतन हसनतन, यानी कि अच्छी सुन्नत, अच्छा तरीका,
اور میرے بھائی دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2005، اس میں ہے کل بدعت ضلالہ، تو ایک ہے سنتن اور ایک ہے بدعت، تو آپ میرے بھائی بدعت کو سنت پہ قیاس کر کے دین میں آپ نہیں ڈال سکتے، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے جی۔ بنا دین میں آپ میرے بھائی اگر نئے کام کو ایجاد کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے، اور دین میں کوئی اچھا مطلب کوئی بھائی وہ طریقہ ہے اس کو ایجاد کرتے ہیں، وہ الحمدللہ بہت اچھا کام ہے۔ کیسے؟ آئیے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں مثال سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی بھائی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مثال سے سمجھاتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی بھی الحمدللہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کو باقاعدہ میرے بھائی وہ اگزامپل دیتے تھے، مثال پیش کرتے تھے، تو ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں۔ دیکھیے بدعت کیا ہے؟ جیسے دین میں آپ نے تیجا، چالیسا، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی، 11ویں، 12ویں، عید میلاد و شب برات و شب معراج، یہ سب آپ نے ایجاد کر دیا، تو جو کام آپ ایجاد کریں گے وہ ہو جائے گا دین میں بھائی نیا کام ایجاد کرنا، اس کو بولتے ہیں مطلب اپنے دین اسلام میں شریعت میں اس کو بولتے ہیں بدعت۔ اور اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میرے بھائی جو کتابیں تھیں وہ میرے بھائی کاغذ کی تھی، موٹی موٹی تھی، آج ہم نے اس کو پی ڈی ایف میں ایک میرے بھائی چھوٹے سے اسپیس میں اس کو میرے بھائی ایگزارب کر لیا، یہ اچھا طریقہ ہو گیا۔ اصل موجود ہے کتاب میرے بھائی بالکل حقیقی ہے کاغذ والی بھی، لیکن اس کاغذ والی میرے بھائی کتاب کو ہم نے بنا دیا پی ڈی ایف میں، اور آسان طریقے سے اس کو میرے بھائی لوگوں کے بیچ میں ہم نے اس کو شیئر کر دیا۔ پہلے کی میرے بھائی مہنگی مہنگی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں، مہنگی مہنگی کتابیں، آج میرے بھائی پی ڈی ایف ہے، کوئی کو بھی بھیج دو اپنے فون میں کھول کے بھٹ سے میرے بھائی آرام سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھائی وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آئی پلس میرے بھائی ٹی وی ہے، یہ دین میں اچھا طریقہ ہے، یہ کوئی نیا کام ایجاد نہیں کیا ہے، کیونکہ میرے بھائی بنیاد ان کی کیا ہے؟ بنیاد تو میرے بھائی کتاب و سنت ہے نا۔ پہلے وہ میرے بھائی اپنے اسٹوڈیو میں جتنے لوگ سامنے بیٹھتے تھے ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پیش کرتے تھے تو خالی ان تک بات پہنچتی تھی، لیکن اسی کو آج میرے بھائی ریکارڈ کر کے ٹھیک ہے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر چینل کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ ایک بار کی محنت کو ہم کروڑوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ دین میں اچھا نیا طریقہ ہے، یہ اچھا نیا کام ایجاد نہیں کر دیا ہے، اچھی بدعت نہیں ہے، اچھی سنت ہے۔ تو ہم بھی تو کلام پڑھ رہے ہیں اللہ سے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کا کلام آپ اپنے انداز سے پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ دین میں میرے بھائی نیا کام ایجاد ہو گیا نا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اب اگر میں کہوں کہ نہیں میں پوری فاتحہ دے کے کھانا کھاؤں گا، نہیں میں سورہ مطلب آج سے 5 سال بعد لوگ میرے بھائی پیدا ہوں گے وہ کہیں گے میں سورہ بقرہ پڑھ کے کھانا کھاؤں گا، اس کے 5 سال بعد لوگ پیدا ہوں گے وہ کہیں گے نہیں میں سورہ آل عمران پڑھ کے کھانا کھاؤں گا، اس کے 5 سال بعد لوگ پیدا ہوں گے وہ کہیں گے میں سورہ نساء پڑھ کے کھانا کھاؤں گا، اس کے 5 سال بعد لوگ پیدا ہوں گے وہ کہیں گے میں سورہ المائدہ پڑھ کے کھانا کھاؤں گا، اس کے 5 سال بعد کرتے کرتے ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے ہم پورا قرآن پڑھ کے کھانا کھائیں گے۔ تو یہ کام میرے بھائی ایجاد ہو جائے گا نا دین میں، جو حقیقی شکل ہے نبی کی سنت ہے اس کی میرے بھائی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے تا قیامت تک صرف ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ دینا، نیاز میرے بھائی لگانا، یہ سب میرے بھائی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی دوسرے قوم مطلب کوئی وہ دوسرا میرا بھائی قوم ہے، دھرم ہے، اس کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہو گیا۔ وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد حدیث نمبر 4031۔ تو میرے بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دوسرے قوم والے وہ کھانا سامنے رکھ کے بھوگ لگاتے ہیں، اسی طریقے سے بریلویوں نے بھی سوچا ہمارے پاس بھی تو کھانا ہے تو ہم بھی اپنا فاتحہ لگائیں گے، تو یہ چیز میرے بھائی دوسرے قوم کی ہو گئی نا۔ دیکھی یہ آپ نے غلط کیا ہے بھائی، یہ صحیح بات ہے، دوسرے قوم کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ دی ہو تو انشاءاللہ میں ڈیلی کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ دوں گا،
میں تو دلیل کا محتاج ہوں، میرے سامنے حدیث آ جائے گی میں مان لوں گا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم مشابہت جب ہوتی، جب اللہ کی دین نہیں کیا جاتا، اللہ کی دین کر کے مثال کے طور پر کوئی کر گیا تو اللہ کے نام کا بنا کے کسی اور کو دے دیا، یہ صحیح طریقہ؟ کیا چیز بھائی زور سے بولو یار۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نام کا بنا کے کسی کو دے دیا پر یہ صحیح ہے، لیکن کسی اور کے لیے بنانا جیسے غیر مسلم سے آپ ملا رہے ہیں، یہ تو بالکل الگ چیز ہے۔ اصال ثواب الگ چیز ہے اور غیر اللہ کے نام کا کھانا الگ چیز ہے۔ بھائی غیر اللہ کے کھانے کا نام کہاں کہہ رہے ہیں؟ دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرنا، دھارمک دیکھا دیکھی اختیار کرنا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ نان مسلم پانی پی رہا ہے تو ہم پانی پینا چھوڑ دیں، نان مسلم کھانا کھا رہا ہے تو ہم کھانا چھوڑ دیں، نہیں۔ وہ اپنے دھرم میں کون سا ایسا دھارمک میرے بھائی کام کرتا ہے جو ہم دین اسلام میں اس کو رائج کر رہے ہیں۔ اب جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کے یہاں کوئی مرتا ہے تو وہ میرے بھائی 10ویں دن 10واں کرتے ہیں، پھر 13ویں دن 13ویں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہے کہ جو میرے بھائی جو ان کی میت ہے اس کو کیا پہنچ جائے، پن پہنچ جائے، اس کی آتما کو شانتی مل جائے۔ بھائی پنڈت آئیں گے، براہمن آئیں گے تو کھانا کھائیں گے تو جو میرے بھائی اس کی آتما ہے اس کو شانتی مل جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو بدعتی بریلوی ہیں وہ لوگ بھی ان کے وہاں میت ہوتی ہے تو تیسرے دن تیجا، ٹھیک ہے، 10ویں دن 10واں، 40ویں دن مطلب وہ 40واں، پھر سالانہ برسی، پھر فاتحہ، کیوں؟ کیونکہ میت کو اسال پہنچ جائے۔ تو اسی قوم کی میرے بھائی مشابہت اختیار ہو گئی نا۔ گندے لوگ ہو تم تو بنی امیہ کے لوگ ہو۔ اب لو میرے بھائی دلیل سن کے آپ کے دماغ کی بتی میرے بھائی جل گئی تو آپ میرے بھائی اپنا لالتان کرنے لگے۔ میں ان کا بھائی بول رہا ہوں، وہ ذرا ادھر گئے ہیں، میں ان کا بھائی بول رہا ہوں، وہ ذرا سیدھے ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، آپ ذرا میں آپ کی بال کی کھال ذرا صحیح سے نکالیں۔ اچھا میرے بال کی کھال آپ کھینچیں گے؟ چلیے بتائیے بھائی، آپ کے جو بھائی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ دینا کیا ہے، تو میں نے کہا فاتحہ دینا بدعت ہے۔ اب آپ بتائیے کیا ہے، سنت ہے؟ میرے نزدیک تو اصال ثواب کرنا ثابت ہے۔ اصال ثواب میرے بھائی کیا کیا ہے وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا نا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جب اللہ کے نبی موجود تھے تو جو یہ اصال ثواب ہے یہ دین میں ہے، تو اصال ثواب کیا کیا ہے، کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، وہ سب اللہ کے نبی کے ٹائم پہ بتا دیا گیا تھا نا۔ تو اللہ کے نبی کی جب بیٹیوں کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں فاتحہ دی؟ میرے بھائی تھوڑا آرام سے بات کریں، آپ کوئی ٹرین پکڑنے جا رہا ہے نا، میں کوئی ٹرین پکڑنے جا رہا ہوں۔ آپ میری بات، پہلے بات تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ سے جلدی بات، چلیے یہ بات تو رکھیے، میں ابھی آپ کو اس کی دلیلیں بھی دوں گا، مگر جب آپ اللہ کے رسول کی بات بیان کرتے ہیں تو آپ کتنی جہالت ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے اس دن مجھ سے کتنا غلط جملہ بولا، میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان خان اور شاہ رخ خان جو اتنا بدبخت ہے، جو اپنے گھر میں گنیش پوجا کرتا ہے مسلمانوں کے نام پر غلط ہو، اور آپ اس کی مثال نبی کو دے رہے ہیں۔ ہاں تو یہ تو بریلویوں کا رد ہو گیا نا۔ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری امت ہے وہ کبھی شرک نہیں کرے گی۔ اب بتائیے، اس سے تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ امت کے کچھ لوگ ہیں جو میرے پہ کھلے عام شرک کرتے ہیں، اور ان میں میرے پہ کافی سارے بریلوی بھی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ سلمان خان جو ہیں، ابھی آپ نے خود ہی کہا نا کہ میرے بھائی اپنے گھر میں بھائی وہ پوجا کرتے ہیں بدھوں کی، جو حضرت آپ پہلے تو ہیں تو اللہ کے نبی کی امت میں نا، لیکن اس کے باوجود میرے بھائی شرک کر رہے ہیں۔ میرے بھائی شرک کر رہے ہیں، یہ سبھی لوگوں کی وجہ سے تو کر رہے ہیں، تم نے مسلمانوں کو بانٹ رکھا ہے۔ ہم نے بانٹ رکھا ہے، تم لوگوں نے بانٹ رکھا ہے۔ تم لوگ کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ میرے بھائی پوسٹر چپکائے جا رہے ہیں کہ وہابی حرامی ہماری دعوت میں نہ ہے، معاذ اللہ۔ شادی کے کارڈ کے اوپر باقاعدہ چھاپا جا رہا ہے کہ وہابی، دیوبندی، اہل خبیث، قادیانی یہ ہماری دعوت میں نہ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی مسجدوں کے باہر بورڈ ٹانگتے ہو کہ یہ ہماری مسجد یہ سنی صحیح العقیدہ کی ہے، باقی کوئی دوسرے مسلک کا آئے گا تو قانونی کارروائی ہوگی، 5,000 روپے اس سے میرے بھائی اس سے وہ لیا جائے گا جرمانہ۔ تو امت کو تو بانٹنے کا کام میرے بھائی یہ بدعتی بریلوی کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ جب تم کی جہالت کی نتیجے ہو گئے کہ سلمان خان اور شاہ رخ خان اور کہاں نبی جیسی پاک ذات تمہاری جہالت۔ ارے تو بھیا آپ لوگ سلمان خان کے اندھے مقلد ہو نا۔ عید والے دن میرے بھائی رمضان میں عبادت کرنے کے بعد عید والے دن جتنے سلمان خان کے لوگ جاتے ہیں نا پکچر دیکھنے، سب بریلوی ہوتے ہیں، اس میں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے۔ میرے بھائی ایک بات سنیں آپ،
सलमान खान के तो फैन आप लोग बने हुए, माज़अल्लाह नबी के आशिक होने का दावा करते हैं, और रमजान भर तो मेरे भाई खाली 20 रकात या 8 रकात, और ईद का चांद आते चले जाते हैं सलमान खान की पिक्चर देखने, और बोलते हैं भाईजान ने ईदी दी है, भाईजान ने ईदी दी है। मेरे भाई तो आप लोग अमल ऐसा करते हो कि हमको मिसाल देनी पड़ती, वरना मेरा क्या लेना देना भाई किसी से। अकलमंद भाई मेरी बात सुनिए आप। जी सुनाइए। आप हमसे बात कर रहे हैं या मौलमा हैं, आप हमसे बात करें। आप वो नौजवान तो आप बताइए ना मेरे प्यारे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि फातिया देना कोई दीन नहीं है, और जो फातिया दे रहा है वो मेरे भाई अल्लाह ताला को हिसाब देगा। ना हम आपको फातिया देने से रोक रहे हैं, ना हम आपसे कह रहे हैं फातिया दो। जो हक बात थी हमने बता दिया आपको कि फातिया देना दीन में बिदअत है। अब आपको करने की मर्जी आप कीजिए, ना करने की मर्जी तो ना कीजिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह अल बकरा में कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तो हम क्यों जबरदस्ती आपके साथ करेंगे। हाँ भाई जोर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है। बात करो इनसे, मुझसे तुम सुबह बात करना। आप ये जरा बहुत दूर में सीख रहे हैं, जरा बात करिए। हेलो कह रहे हैं बहुत जोर जोर से रहे हैं, आपसे सुबह को बात करा दूंगा, मेरे भाई हैं और जी जी, अब मेरे भाई आपके भाई हैं। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और हदीस का नंबर है 4223। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके सारे अमाल बंद हो जाते हैं,